حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور وہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مالک نے، ہمارے خالق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ اور ایک صحابی کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے نجی اللہ بنایا، اور کچھ دیر بعد ایک صحابی اور کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، اپنے سے کلام کرنے والا بنایا۔ اتنے میں ایک صحابی اور کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
شئت ما تشاء. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان برابر برا ہے. ہماری کیا اوقات ہے کہ آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منانے سے انکار کریں. ارے اعلیٰ حضرت بول پڑے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل حشر میں بھی اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. ارے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منانے سے انکار کریں. ارے میرے دوستو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انا حبیب اللہ، خبردار کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. اور یہی نہیں، لیکن میں آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آج ایک دنیا کا اصول اور ایک قانون ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی بہت اچھے سے خدمت کرتا ہے، اس کو بہت اچھا پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو بہت اچھا پروٹوکول دیتا ہے. اور اسی طرح میرے رب کا بھی نظام ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا تو پروٹوکول بھی تو رکھا ہے نا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں. میرے دوستو بتائیے وہ کیسا سما ہوگا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعریف صحابہ کے درمیان بیان کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی یہ نظارہ دیکھتا ہوگا کہ میرا حبیب اپنی تعریف بیان کرتا ہے. قرآن پاک میں پتہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں 22 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا بے شک میں اور میرے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک بھیجتے ہیں. اور اے ایمان والو، کسی سے مخاطب نہیں ہوا رہا، کسی اہل غیر سے مخاطب نہیں، کسی کافر کسی فاسق سے مخاطب نہیں، صرف ایمان والوں سے. اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ یہی سمجھے گا، وہی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان والا کون ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. اور اے ایمان والو، تم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجو. تو میرے دوستوں میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو حبیب
کلمہ آتا ہے، نہ تم پڑھے لکھے ہو، لیکن تم نے جو کارنامہ کیا وہ کسی نے نہ کیا۔ وہ کہتا ہے بے صاحب میں پڑھا لکھا نہیں، بے شک مجھے بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، بے شک مجھے کلمہ بھی نہیں پڑھنا صحیح آتا۔ وہ پنجابی کیا ہوتے کہتا بے صاحب میں ان پڑھ ضرور ہاں لیکن نبی دا گردار نہیں ہاں، میں گناہ گار ضرور ہاں، آدھے نبی دا گرداری نہیں کی، آدھے نبی دا گردار نہیں ہاں۔ تو میرے دوستو یہیں پہ اقبال بول پڑا، یہ کیا فلسفہ ہوا جو اس نے یہ کر دیا۔ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان کو بلند کر دیا، بلند سے بھی بلند، زیادہ سے زیادہ بلند کر دیا۔ اور یہاں پہ اعلیٰ حضرت بول پڑے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے قلبوں کا دولت ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور جنہوں نے یہ سجایا رب تعالیٰ ان کو بھی فراوانی بخشے، اور آستانہ عالیہ شمسیہ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، جن کے زیر سایہ ہم یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آگے دین اسلام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت اور ان کے ساتھ لگن اور عشق نصیب فرمائے، اور عشق نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ